ایک اور خاتون جن کی طرف میں اشارہ کر سکوں گا، زیادہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، کہ جو لیکن جن کا مقام بہت ہی بلند ہے، جن کا مرتبہ بہت ہی عظیم ہے، وہ ہیں جناب فاطمہ معصومہ، یعنی معصومہ قم۔ کہ معصومہ قم کو ہم اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ آپ جو ہیں امام کی بیٹی ہیں اور امام کی بہن ہیں اور امام کی پھوپھی ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی بیوی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی بیوی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام آرزو کرتے ہیں کہ میں اس بیوی کو دیکھوں، لیکن آپ کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک امام کا آرزو کرنا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں۔ تو جناب فاطمہ، نام آپ کا ہے فاطمہ، اور آپ کو یہ لقب یعنی معصومہ کا جو لقب ہے وہ آپ کے بھائی نے دیا ہے آپ کی زیارت کے اندر۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں معصومہ، آپ کا نام معصومہ نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ امام معصوم کی روایت میں ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار المعصومہ بقم، جو بھی معصومہ کی زیارت کرے قم میں، اس کے اوپر مثلا جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہاں سے جناب معصومہ قم جو ہیں اپنی شہادت کے بعد جو ہے مشہور ہوئی معصومہ، وگرنہ آپ کا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا فاطمہ۔ جناب فاطمہ یا جناب معصومہ قم کی جو ولادت ہوئی وہ مدینے میں ہوئی، اور امام موسیٰ کاظم کے گھر میں آپ کی والدہ نجمہ خاتون اور آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام۔ اور ان دونوں بہن بھائیوں کے اندر عمر کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ ہے 25 سال۔ امام رضا علیہ السلام 25 سال بڑے ہیں اپنی بہن سے۔ امام موسیٰ کاظم کے جب ولادت ہوئی تو امام موسیٰ کاظم نے اپنی جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا، اور یعنی فاطمہ، اور ایک مدت کے بعد جو ہے آپ کو معصومہ کے نام سے شہرت ملی۔ معصومہ قم کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت چھوٹی تھیں، ابھی 10 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ 10 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے والد جو ہیں وہ سفر پہ تھے حج کے۔ کچھ شیعہ، کچھ چاہنے والے مدینے آئے امام کی زیارت کے لیے، اور کچھ سوال لے کر آئے اپنے ساتھ۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ امام مدینے میں نہیں ہیں تو بہت ہی بیچارے افسردہ ہوئے، لیکن ان کے دل میں نہیں آیا کہ وہ اسی طرح سے چلے جائیں، خالی ہاتھ چلے جائیں۔ اپنے سوالوں کو ایک کاغذ کے اوپر لکھا اور گھر میں دے دیے کہ اگر امام آ جاتے ہیں چند دنوں میں تو یہ سوال جو ہے وہ ان کو دے دیے گا، ہم واپسی میں یہ سوالوں کے جواب یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یعنی جب ہم واپس جائیں گے تو ہم یہ سوالوں کے جواب لیتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دوبارہ جب یہ آئے تو دیکھا امام ابھی بھی نہیں آئے، لیکن ان کو ان کے سوالات واپس دے دیے گئے۔ اب جب انہوں نے کاغذ کو کھولا تو امام تو نہیں آئے تھے، لیکن کاغذ کے اوپر سارے سوالات کے جواب موجود تھے، اور صحیح اور بالکل استدلال کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جواب لکھے ہوئے تھے۔ خوب یہ چل دیے راستے میں بالآخر ان کے دل کے اندر کچھ چیزیں تو تھیں کہ بھئی یہ کیا ہوا، امام تو ہے نہیں، یہ جواب کس نے دے دیے، کیا ہوا؟
کہتے ہیں جب یہ کچھ آگے بڑھے تو راستے کے اندر پروردگار عالم نے امام سے ان کی ملاقات کروائی. اب جب امام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ کاغذ امام کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ ہم گئے تھے سوال چاہتے تھے، سوالوں کے جوابات آپ کے گھر سے یہ جواب ملیں. امام نے وہ سوالوں کا صفحہ جو تھا اس کو دیکھا، اس کو پڑھا. اس کے بعد تاریخ کے اندر یہ جملہ دوسری مرتبہ جس معصوم نے کہا وہ امام موسیٰ کاظم. پہلی مرتبہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا فداہا ابوہا، آپ کا بابا آپ کے اوپر قربان ہو جائے. فداہا ابوہا رسول خدا نے یہ جناب سیدہ کے لیے کہا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے جب وہ کاغذ دیکھا اور اس کو پڑھا، اس کے جوابوں کو دیکھا، تو امام نے 3 مرتبہ فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا. یہاں سے جناب معصومہ کم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھیں معصومہ کم کو ہم بظاہر ہم جو 14 معصومین کی فہرست لے کر آتے ہیں تو وہاں پر جناب معصومہ کم نہیں ہے، وہاں پہ بہت سارے افراد نہیں ہیں، لیکن ان کی عظمت ہمیں دوسرے کلمات سے ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہیں، کس مقام کے حامل ہیں. جناب معصومہ کم کے لیے ایک معصوم امام یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کا بابا آپ پر قربان ہو جائے. تو ایک معصوم کسی کے اوپر قربان ہونے کی بات کر رہا ہے. ائمہ معصوم ہے، ہماری طرح تو جذباتی تو نہیں ہے کہ بس جو منہ میں آیا ہم نے اس وقت بول دیا، بعد میں کہا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. ہماری طرح تو نہیں ہے. امام معصوم نے کہ یہ جملہ جو رسول خدا نے تکرار کیا تھا جناب سیدہ کے لیے، یہی جملہ ظاہراً وہ اس وقت کہا تھا کہ جب رسول خدا نے سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو مولا کائنات کے ذریعے مولا جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ بابا سے کہیے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ نامحرم اس کو دیکھے. اس وقت رسول خدا نے یہ جملہ کہا تھا. یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ان جوابوں کو دیکھ کر اس جملے کو ادا کیا فداہا ابوہا. ایک جناب معصومہ کی عظمت کے لیے یہ جملہ. دوسرا جملہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ لقب معصومہ، یہ لقب معصومہ جو آپ کو دیا آپ کے بھائی نے، منظار المعصومہ بکم کمن زارنی. اگر کوئی شخص کم میں معصومہ کی زیارت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے میری زیارت کی. خوب امام رضا علیہ السلام اپنی بہن کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ معصومہ. صاحب عصمت ہے، گناہ کی اس کے قریب سے گزر بھی نہیں ہے، معصوم ہے. تو جناب امام علی رضا علیہ السلام کی بہن اور امام سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور امام کی تربیت شدہ، میں نے عرض کیا کہ 10 سال کی عمر میں، یعنی 10 سال کی عمر ہے آپ کی جب آپ کے والد تقریباً آپ سے دور ہو گئے، یعنی امام کو مدینے سے لے جایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ کس کے سرپرستی میں ہوئی ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی، کہ آپ کے بھائی بھی ہیں اور آپ کے سرپرست بھی ہیں. ساری ذمہ داری امام رضا علیہ السلام کی ہے، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کو ہارون جو ہے وہ لے گیا. تو ایک مدت تک آپ کی جو تربیت کی جو ذمہ داری تھی وہ امام رضا علیہ السلام کی تھی. یہ دوسری طرف ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی شفاعت جو ہے وہ سارے کے سارے شفاعت سے سارے کے سارے شیعہ جو ہیں ہمارے وہ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جناب معصومہ کی شفاعت کا جو دائرہ ہے وہ اتنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں وہ سارے کے سارے اس بی بی کی شفاعت سے کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. امام صادق علیہ السلام نے حتیٰ
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شہر کم میں موسیٰ کی بیٹی دفن ہوگی. خوب ابھی جناب معصومہ کم کی ولادت نہیں ہوئی ہے, امام صادق علیہ السلام پہلے سے بیان کر کے جا رہے ہیں, اس وقت کہہ رہے ہیں. یا فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ کم, اہل بیت کے لیے حرم ہو. اللہ کا حرم کیا ہے؟ مکہ. رسول اللہ کا حرم کیا ہے؟ مدینہ. امیر المومنین کا حرم کوفہ. ہم اہل بیت کا حرم کم. یعنی کم کی اہمیت کس کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہماری ایک بیٹی آنے والی ہے. اہل بیت آشیانہ آل محمد یا چھوٹا کوفہ. کوفہ مولا کائنات کا حرم. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کم ہے یہ ہمارا حرم ہے, یا کوفۃنا صغیرہ, کہ یہ ہمارا کوفہ ہے, چھوٹا کوفہ. وہ بڑا کوفہ ہے, یہ چھوٹا کوفہ ہے. یا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت نہ کر سکے تو میرے بھائی کی زیارت کرے یا معصومہ کم کی زیارت کرے. تو یہ یا اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں. امام رضا فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے یا سعد لنا عندکم قبر, اے سعد ہماری ایک قبر ہے تمہارے پاس. یعنی سعد جو ہے وہ صحابی ہے امام کا جو کم کا رہنے والا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ ہماری ایک قبر تمہارے پاس ہے. کس کی؟ فاطمہ بنت موسیٰ. فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر کی قبر تمہارے پاس ہے. من زار المعصومہ بکم وجبت لہ الجنہ, کہ جو بھی کم میں معصومہ کی زیارت کرے جنت اس پر واجب ہے. عارفاً بحقہا, اس کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو بھی اس کی زیارت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. یہ بیوی بھی ان افراد میں سے ہے کہ جس نے خود معصومین سے احادیث بھی نقل کی ہیں. مثلا ایک مشہور و معروف حدیث کہ جو آپ کے ذہنوں میں ہوگی, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اس روایت کو نقل کرنے والی راویہ ایک جناب فاطمہ معصومہ ہے. ٹھیک, تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی چار اماموں نے جس کی زیارت کرنے کی تاکید کی ہے. امام صادق, امام موسیٰ کاظم, امام رضا, امام تقی علیہ السلام. دادا نے, بابا نے, بھائی نے, بھتیجے نے, جن کی تاکید کی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا مقام ہے اور اہل بیت کی کریمہ کے نام سے آپ کی شہرت ہے. بڑے بڑے لوگ مختلف زمانوں میں جب بھی انہیں کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ اسی بیوی کے دروازے کے اوپر جا کر حاضری دیتے تھے. اور امام صادق علیہ السلام نے جو ہے آیت اللہ محمود مراشی نجفی جو آیت اللہ تھے ان کے والد, ان کو خواب میں یہ کہا کہ علیک بکریمت اہل البیت. جناب زہرا کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے چلہ کاٹنا شروع کیا, تو آخر میں ان کو یہ اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی کہ بھائی اس کو چھوڑ دو. اس بیوی کی خواہش تھی کہ اس کی قبر کسی کو نہ پتہ چلے. اگر چاہتے ہو تو جاؤ علیک بکریمت اہل البیت, کریمہ اہل بیت کے در پر جاؤ. تو وہ نجف میں رہتے تھے, نجف چھوڑ کے کم کی سرزمین پر آئے اور آخری عمر تک جو ہے وہ کم میں ہی مقیم رہے. آیت اللہ مراشی نجفی کے والد تھے. ایام فاطمہ میں کم جا کے بیوی کو پوچھا دیتے ہیں, ویسے نہیں کہ بیوی کی کوئی قبر نہیں تھی تو بیوی معصومہ کو جا کے پوچھا دیتے ہیں. تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے مجھے سمجھ. ان کی دادی کا پرسہ ان کو دے رہے ہیں, ان کی دادی کا پرسہ. بھائی مثال کے طور پہ آپ امام حسین کا پرسہ دینے کے لیے مولا کائنات کے پاس جاتی ہیں, یا مثال کے طور پہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ان کے فرزندوں کے قبر پر ان کو تعزیت پیش, امام زمانہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. تو وہ بھی ان کی بیٹی ہیں, وہ بھی غمگین ہوں گی, وہ بھی افسردہ ہوں گی, ان کو جا کے تعزیت دیتے ہیں اور کچھ نہیں. اور پھر اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں کہ معصومین نے فرمایا علیک کریمت اہل البیت, یعنی ان کو الہام ہوا, ان سے کہا گیا کہ تمہیں اگر کہیں جانا ہے تو اس قبر کے پاس چلے جاؤ, اس قبر کو چھوڑ دو.
تو جناب فاطمہ معصومہ کے جن کا مقام ہے روایت کے اندر عجیب جملہ ہے زیارت کے اندر، فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَانًا مِنَ الشَّان، کیونکہ ایک خصوصیت اور جو اس بیوی کی ہے، میں ختم کروں اپنی بات کو، کہ جو آپ کو ہر کسی کے لیے نہیں ملتی، وہ یہ کہ یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کی زیارت نامہ جو ہے وہ خود معصوم امام نے تعلیم دیا ہے، یعنی یہ ان امام زادوں میں سے ہیں۔ ہر کسی کی زیارت ہمارے پاس معصوم امام سے نہیں آئی ہے، لیکن معصوم کم کی جو زیارت ہے وہ خود معصوم امام کی طرف سے آئی ہے، اور اسی زیارت کے یہ جملے ہیں فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَانًا مِنَ الشَّان، یعنی آپ کی اللہ کے نزدیک ایک بڑا مقام ہے۔ معصوم امام کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، آپ تو نہیں۔ یہ جو آپ کی جو زیارت ہے امام جواز سے، امام رضا علیہ السلام سے، امام رضا علیہ السلام سے، جو ابھی میں نے ابھی کہا تھا نا، اشعری سے کہا تھا، تو فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَانًا مِنَ الشَّان، امام رضا علیہ السلام سے زیارت ہے۔ اس کے اندر کیا، یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، یہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کو سکھایا ہے، یہ زیارت کا جملہ ہے۔ یا جب آپ زیارت پڑھتے ہیں جناب معصومہ کی تو اس کے اندر یہ جملہ ہے، یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، ہماری شفاعت کریں، کہاں؟ جنت میں۔ کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی شفاعت کا دائرہ اتنا بڑا ہے، چھٹے امام نے فرمایا سارے کے سارے شیعہ آپ کی شفاعت سے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو یہ آپ کی زیارت بھی اگر ہم پڑھیں تو آپ کی اچھی خاصی شناخت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں۔ محمد